سوچیں ذرا، ریگستان کی تپتی ریت سے ایک آواز اٹھتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ آواز تاریخ کا دھارا اور دنیا کا نقشہ ہی بدل دیتی ہے۔ آخر یہ کون تھے اور ان کا پیغام کیا تھا؟ آج کی اس گفتگو میں ہم اسی تاریخی شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں کچھ سوال گھومتے رہتے ہیں۔ کیا وہ صرف ایک مذہب پھیلانے والے تھے؟ کیا ان کا پیغام تلوار کے زور پر پھیلا، یا پھر ان کی اصل پہچان رحمت تھی؟ چلیں تاریخ کی روشنی میں ان سوالوں کے جواب ڈھونڈتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اس سفر کا آغاز کرتے ہیں، لیکن کسی بھی کہانی کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس کے ماحول کو، اس کے زمانے کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس دور کی جہاں سے یہ سب کچھ شروع ہوا۔ ہم بات کر رہے ہیں 50-70 عیسوی کی۔ ذرا تصور کریں عرب کے معاشرے کا، ایک ایسا سماج جو جہالت کے اندھیروں میں پوری طرح ڈوبا ہوا تھا۔ لوگ اپنی ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے بتوں کو پوجتے تھے، اور اس سے بھی بڑھ کر بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینے ایک عام سی بات تھی۔ اسی تاریک ماحول میں مکہ شہر میں ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ نام رکھا گیا محمد، لیکن زندگی شروع سے ہی آسان نہیں تھی۔ پیدائش سے پہلے ہی والد کا انتقال ہو گیا، اور جب صرف 6 سال کے ہوئے تو ماں کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسے ماحول میں یتیمی کی حالت میں پرورش پانے والے اس بچے کا کردار کیسا بنا؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ پیغام ملنے سے بہت پہلے ان کا اپنا معاشرہ انہیں کس نام سے اور کس نظر سے جانتا تھا۔ دیکھیں، یہ وہ معاشرہ تھا جہاں دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، قبائلی تعصب یہ سب عام باتیں تھیں، لیکن اس سب کے بیچ ان کا کردار ایک روشن ستارے کی طرح تھا۔ ان کی سچائی اور ایمانداری اتنی مشہور تھی، اتنی غیر معمولی تھی کہ کیا دوست کیا دشمن سب انہیں 2 ناموں سے پکارتے تھے: الامین یعنی وہ جس پر بھروسہ کیا جا سکے، اور الصادق یعنی وہ جو ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ اور یہ صرف لوگوں کی گواہی نہیں تھی۔ ذرا سوچئے، جس کتاب یعنی قرآن کو وہ دنیا کے سامنے پیش کر رہے تھے، اسی کتاب میں خود خدا ان کے کردار کی گواہی دیتا ہے اور کہتا ہے، اور بے شک آپ اخلاق کے عظیم ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے! مطلب پیغام دینے والے کے کردار کی گواہی خود پیغام دے رہا ہے۔ ان کی عظمت صرف بڑی باتوں میں نہیں تھی، بلکہ روزمرہ کی زندگی میں نظر آتی تھی۔ اپنے کپڑے خود ہی سی لیے، اپنی بکریوں کا دودھ خود دو لیا، بچوں کو دیکھا تو سلام کرنے میں پہل کی، کسی سے ہاتھ ملایا تو جب تک دوسرا شخص اپنا ہاتھ نہ ہٹائے اپنا ہاتھ نہیں ہٹایا۔ ہمیشہ مسکراتے ہوئے ملتے تھے، اور راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز پڑی ہوتی تو اسے ہٹا دیتے۔ یہی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو اصل میں ایک بڑے کردار کی نشانی ہوتی ہیں۔ اچھا، تو کردار تو اتنا عظیم تھا، لیکن پھر وہی سوال کہ پیغام کیسے پھیلا؟ ایک بہت عام غلط فہمی ہے کہ شاید یہ سب تلوار کے زور پر ہوا۔ چلیں اس کو بھی دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کی اصل طاقت کیا تھی۔ ان کے اثر کی وجہ کوئی سخت دلی یا تلوار کا زور نہیں تھا، بلکہ اس کے بالکل برعکس ان کا نرم دل اور ان کی رحمت تھی۔ لوگ ان کی طرف کسی جبر کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کی محبت اور ان کے اخلاق کو دیکھ کر کھنچے چلے آتے تھے۔ اور قرآن بھی اسی بات کی گواہی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ اللہ کی ہی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے اتنے نرم دل ہیں۔ اگر آپ سخت مزاج یا تند خو ہوتے تو یہ سب لوگ آپ کے پاس سے بھاگ چکے ہوتے۔ مطلب صاف ہے، ان کی یہ نرمی ایک خدائی تحفہ تھی جس نے لوگوں کے دلوں کو جوڑا، توڑا نہیں۔ اور اس رحمت کی سب سے طاقتور مثال شاید طائف کے واقعے میں ملتی ہے، جب وہاں کے لوگوں نے ان پر اتنے پتھر برسائے کہ وہ لہو لہان ہو گئے۔ اس وقت فرشتے حاضر ہوئے اور کہا کہ اگر حکم ہو تو اس پوری بستی کو پہاڑوں کے بیچ پیس دیں۔ لیکن انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا، نہیں، مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، عذاب بنا کر نہیں۔ سوچیں، اس حالت میں بھی بد دعا نہیں، صرف رحمت۔ چلیں اب اس کہانی کے کلائمیکس پر چلتے ہیں۔ ایک ایسا لمحہ جب وقت کا پہیہ گھومتا ہے، طاقت کا توازن پوری طرح پلٹ جاتا ہے، اور وہ ایک فاتح کی حیثیت سے اسی شہر میں واپس آتے ہیں جہاں سے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو نکالا گیا تھا، جہاں ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے تھے۔ یاد کریں سالوں تک مکہ میں ان پر اور ان کے ساتھیوں پر کیا کچھ نہیں ہوا۔ طائف میں پتھر کھائے، اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑنا پڑا، اور اب وہ ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ میں کھڑے تھے۔ ہر ایک کو یہی لگ رہا تھا کہ آج بدلے کا دن ہے، آج حساب برابر کیا جائے گا۔ لیکن انہوں نے وہ کیا جس کی کسی کو دور دور تک کوئی امید نہیں تھی۔ اپنے بدترین دشمن جنہوں نے انہیں مارنے کی سازشیں کیں، جو ان کے خون کے پیاسے تھے، ان سب کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے تاریخ کا سب سے بڑا اعلان کیا، جاؤ آج تم سب آزاد ہو۔ سوچیں ذرا، انتقام کی پوری طاقت ہاتھ میں ہونے کے باوجود
माफ कर देना, शायद यही उनकी अजमत का सबसे बड़ा सबूत। और ये कोई सियासी चाल नहीं थी, ये उनके दिल की गहराइयों से निकली हुई हमदर्दी थी। कुरान भी यही कहता है कि लोगों की तकलीफ उन पर बहुत भारी गुजरती थी। वो लोगों की भलाई के लिए बेहद फिक्रमंद रहते थे, और ईमान वालों के लिए तो वो इंतहाई शफीक और मेहरबान थे। तो हमने उनके किरदार को देखा, उनकी रहमत को समझा, और उनकी माफ़ी का वो बेमिसाल वाक़या भी देखा। तो सवाल ये है कि आखिर में वो पूरी इंसानियत के लिए क्या मिरास, क्या लेगेसी छोड़ कर गए। आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। अपने आखिरी खुतबे में उन्होंने इंसानी हुकूक का एक ऐसा मंशूर पेश किया जो अपने वक्त से सदियों आगे था। उन्होंने ऐलान किया कि किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई बर्तरी हासिल नहीं, और ना ही किसी गोरे को किसी काले पर। सब बराबर हैं। उन्होंने औरतों के हुकूक पर ख़ास तौर पर जोर दिया, और यहाँ तक कि जानवरों के साथ भी रहम का सलूक करने की तलकीन की। एक बात यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है कि इस्लाम में इनका मुकाम क्या है। वो खुदा के पैगंबर हैं, मैसेंजर हैं, यानी उनकी इबादत नहीं की जाती, बल्कि उनके लाए हुए पैगाम की पैरवी की जाती है। उनका काम खुशखबरी देना था, खबरदार करना था और गवाह बनना था। और उनका सबसे बुनियादी पैगाम क्या था? सिर्फ एक खुदा की इबादत, जिसकी तरफ वो सबको बुला रहे थे। तो अगर उनकी पूरी जिंदगी का निचोड़ निकाला जाए तो वो हमें यही सिखाती है कि असल दौलत मालो असबाब में नहीं, असल दौलत तो बेहतरीन किरदार और अच्छे अखलाक में है। तो आखिर में ये एक सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए कि असली ताकत किस चीज़ में है? बदला लेने की सलाहियत में, या फिर माफ़ कर देने की अज़मत में? उनकी ज़िंदगी इस सवाल का एक बहुत वाज़ेह जवाब हमारे सामने रख देती है।